کوئی فقیر مجھے نظر آیا ہو یا کوئی چوری کا کوئی معاملہ ہوا ہو. پیپل آف سچ ہائی کیلیبر، وہ کہتا ہے کہ اتنے اعلیٰ اقدار کے لوگ، سچ ویلتھ آئی ہیو سین ان انڈیا، اتنی دولت میں نے ہندوستان میں دیکھی ہے. یہ لارڈ مومنٹم مطالعے کے الفاظ ہیں جو برٹش پارلیمنٹ کو ایڈریس کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں. آگے کہتے ہیں I don't think we would ever conquer this nation. مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس ملک پہ کبھی قبضہ کر سکتے ہیں. یہ وہ اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ ہم ہندوستان پہ قبضہ نہیں کر سکتے کیونکہ لوگ بڑی اچھی اقدار میں جڑے ہوئے ہیں. ہندوستان بڑا ترقی یافتہ ملک ہے، سب خوشحال ہیں. اس کے بعد یہ کہتا ہے unless we break the very backbone of this nation. ہاں ایک شکل ہے کہ ہم ہندوستان پہ قبضہ کر سکتے ہیں، یہ کہ ہم اس کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑ دیں. بیک بون کا لفظ استعمال کیا ہے اس نے، اور پھر کہا which is her old ancient education system. ہندوستان کے ریڑھ کی ہڈی اس کا وہ قدیم تعلیمی نظام ہے جس تعلیمی نظام کی وجہ سے ہندوستان کے اندر یہ خوشحالیاں ہیں. یہ وہی مدرسوں کا دور ہے، یہ وہی ہے جب ہماری لینگویج فارسی یا اردو ہوا کرتی. اور پھر وہ کہتا ہے if the Indians think، اگر ہندوستانی یہ سوچنے لگے that all that is foreign and English is good and better than their own، کہ جو بھی باہر سے آنے والی چیزیں ہیں یا انگلش جو ہے، انگریز جو ہیں یا انگریزوں سے ملنے والی چیزیں وہ ہم سے بہتر ہیں، وہ اگر ہم ہندوستانیوں کو اس معیار پہ لے جائیں کہ وہ ہمیں اپنے سے اعلیٰ سمجھنے لگے، they will become what we want them to be، تو وہ وہی بن جائیں گے جو ہم انہیں بنانا چاہتے ہیں. لارڈ مومنٹم بکالے نے 1832 کے اندر یہ کانسیپٹ دیا. 1866 میں ڈاکٹر ڈینیل بلیس، انہوں نے یہ ایک تصور دیا کہ بھائی ہندوستان میں اور پوری دنیا کے اندر اسکولوں کی بنیاد ڈالی جائے اور زیادہ فوکس کیا جائے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو. وہ یہ کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر ہی اسلام کی ایک روشنی ان کے ماں باپ ان کے دلوں میں جگا دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ جتنے چاہے بڑے ہو جائیں لیکن وہ جو ماں باپ ان کے دین سکھاتے ہیں، یہ جو مدارس میں پڑھتے ہیں، یہ ہمیشہ باقی رہتا ہے. انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹارگیٹ کیا. سب سے پہلا کانسیپٹ آیا 1862 کے اندر، اور اس کے بعد انہوں نے اسکولوں کی چین بنائی. آپ دیکھیں ہر جگہ بڑے بڑے مشنری اسکول ہیں، صرف اسکول ہیں، بہت بڑی تعداد کالجز اور یونیورسٹیز کی نہیں ہے. وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ ان کو برباد کر دیتے ہیں. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ہمارے بچوں کے ایمان کے ساتھ کیا کیا کھلواڑ کیا جاتا ہے. میں آپ کو ایک بات بڑی کلیئر بتا دوں کہ یہ جو اسکولس ہیں، یہ جو مشنری اسکولس ہیں یا اور جو دوسرے اسکولس چل رہے ہیں، وہ ان کا مقصد تعلیم نہیں ہے، ان کا مقصد ایجوکیشن نہیں ہے. ان کا مقصد ہے آپ کے بچوں کو برباد کر دینا، آپ کے بچوں کو آپ کے دین سے منحرف کر دینا، جو سب سے بڑی قیمت ہے، جو سب سے قیمتی چیز ہے، اس سے منحرف کر دینا، اسلام کے تئیں شکوک و شبہات پیدا کرنا. میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں. یہ ہمارے اپنے نجیب آباد کا واقعہ ہے. شاید آپ لوگ گئے ہوں. سینٹ میریز اسکول بڑا مشہور اسکول ہے. بچے آتے ہیں، چھوٹے بچے گاڑیوں سے آتے ہیں، تو ایک ریلوے ٹریک ہے اسکول کے پاس سے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا، ایک ریلوے ٹریک گزر رہا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ کیسے بچوں کی مینٹیلٹی کو ختم کیا جاتا ہے، برباد کیا جاتا ہے. تو اس ٹریک پہ جا کے وہ جو گاڑی جو بچوں کو لے کے آ رہی ہے وہ بند ہو جاتی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے، اب ان کی میڈم کہتی ہیں ارے یہ تو گاڑی بند ہو گئی، اور وہ جو ڈرائیور ہے، وہ جو ان کا ٹرین ڈرائیور ہے، وہ ایکسیلریٹر دے رہا ہے، بہت تیز آواز کر رہی ہے گاڑی، اور لیکن گاڑی آگے نہیں بڑھ رہی ہے، وہ اسی ٹریک پہ کھڑی ہے. اب چھوٹے چھوٹے بچے وہ گھبرا گئے، وہ مینٹلی ڈسٹرب ہو گئے بچے کہ اب کیا ہوگا. تو میڈم بولی ارے اب کیا ہوگا، اب تو ٹرین آ جائے گی، ہم سب مر جائیں گے. یہ تو وہ کہنے لگی ایسا کرو ہم لوگ بھگوان سے دعا کرتے ہیں، پریئر کرتے ہیں. اچھا جو مسلمان بچے ہیں وہ اپنے خدا سے دعا کریں، اللہ سے دعا کریں. تو چھوٹے چھوٹے بچے وہ دعا کریں کہ اللہ گاڑی چل جائے، یا اللہ گاڑی چل جائے، یا اللہ گاڑی چلا دے، اس انداز میں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب ان کی دعا پوری ہو جاتی ہے تو وہ پھر ایکسیلریٹر دیتا ہے اور کلچ بھی دباتا ہے ساتھ میں. جو ڈرائیور ہے گاڑی پھر بہت تیز آواز کرتی ہے لیکن گاڑی چلتی نہیں. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جو ہندو بچے ہیں وہ کیا کریں، وہ اپنے بھگوان سے دعا کریں، وہ ایک بھگوان، ایک پلیز بھگوان ہماری گاڑی چلا دو. گاڑی نہیں چلتی ہے. اب میڈم کہتی ہیں وہ جو نن ہیں، وہ جو ٹرینڈ ہیں، وہ جو وہیں سے لائی گئی ہیں، وہ کہتی ہیں اچھا آپ لوگ ان کو جانتے ہیں، جیزس کو جانتے ہیں سب بچے.
تو بولے میڈم جیسس کون؟ ارے جب ہم لوگ اسکول میں انٹری کرتے ہیں تو سامنے ہے نا مریم، میری اور جیسس، وہ آپ لوگوں نے اسٹیچو دیکھا ہے، سب بچوں کے دماغوں میں سائیکولوجیکلی وہ اسٹیچو آ جاتا ہے جو وہ روزانہ اسکول میں انٹری کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. اب بچے ہاں جی جی میڈم یاد آ گیا، میری بھی یاد آ گئی جیسس، کہ اب جیسس سے اور میری سے پرے کرو. تو جیسس پلیز، جیسس ہماری گاڑی چلا دیجیے، میری پلیز ہماری گاڑی چلا دیجیے، اور گاڑی چلنے لگ جاتی ہے. بس ہو گیا، گاڑی چلنے لگ جاتی ہے اور اسکول چلی جاتی ہے. تو بچے وہاں پہ اللہ اور بھگوان یا جو بھی جس خدا کو مانتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے جیسس کی طرف. یہ اس طرح سے ہمارے بچوں کو بدنام کیا جا رہا ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا، بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی آپ نے، آج کل خوب چل رہی ہیں. ایک اسکول کے اندر جب اٹینڈنس ہو رہی ہے تو کیا بلوایا جا رہا ہے بچوں سے؟ پہلے کہتے تھے یس میم، یس سر، یہ کہا جاتا تھا نا. اب آپ نے دیکھا ہوگا یہ کیا بلوایا جا رہا ہے. اب تو باقاعدہ اوپن، آج جو ہم ہندوستان کے حالات دیکھتے ہیں یہ اچانک سے نہیں ہو گئے. میں اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، میں آپ کو اس تعلیمی نظام کی اور ان اسکولوں کی اہمیت بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ اچانک سے نہیں ہو گیا کہ مسجد مندر یہ سب چیز اچانک سے نہیں ہو گئی. 1952 کے اندر پہلا اسکول شروع ہوا، سرسوتی ششو مندر، سب سے پہلا اسکول. پوری ان کی چین، وہ آج جو بڑے بڑے افسران بیٹھے ہیں، آج ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر یہ وہی کھیپ ہے، یہ وہی کھیپ ہے جو ان اسکولوں سے پڑھ کے آئی ہے. یہ اچانک سے لوگوں کے دلوں میں نفرتیں نہیں ہو گئیں، یہ نفرتیں پچھلے 50 60 70 سالوں سے بوئی جا رہی ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ جو اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، یہ جو ہمارے کچھ علماء کے دلوں میں اللہ نے یہ بات ڈالی ہے اور اپنے بڑوں کے اجازت سے ان لوگوں نے ان نظاموں کو شروع کیا ہے، تو ان نظاموں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اس تعلیمی نظام کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. میں کہتا ہوں آج آپ کا ایک اسکول ہے نیٹور میں، اس طرح کے اسکولوں کی چین کی ضرورت ہے. صرف یہی اسکول نہیں، میں درخواست کروں گا، اولاً آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ آپ اس نظام کو مضبوط کریں. آپ سمجھ جائیں، بالکل یہ سچ ہے کہ ایمان جو ہماری سب سے بڑی دولت ہے، اگر وہ کھو گیا تو آپ اپنی زندگی بھی سکون سے نہیں گزار پائیں گے. بالکل، اگر ہمارے بچوں کے دین سے، دلوں سے ایمان ختم ہو گیا، زندگیوں سے ایمان ختم ہو گیا، تو آپ ماں باپ کی طرح بھی زندگی نہیں گزار پائیں گے. وہ پتہ نہیں آپ کو کیا بنا دیں. اس نظام کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ایک نیا نظام ہے، شروع کر رہے ہیں ماشاءاللہ لوگ. کبھی کبھی ہوتا ہے، کمپلینس ہو سکتی ہیں، چیزیں ہو سکتی ہیں. اس کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے کہ ان حضرات سے آ کے بات کی جائے، ان حضرات کو بتایا جائے. میں چاہتا ہوں بہت ساری جگہوں پہ یہی کمپلین ملتی ہے کہ صاحب لوگ پیچھے لگ جاتے ہیں. اللہ اکبر. ہم اپنی چھوٹی چھوٹی سوچ کی وجہ سے، ہم اپنے ذاتی مقاصد کی وجہ سے ان نظاموں کو کمزور کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. ارے بھائی انسان ہے، چلانے والے انسان ہے، پرابلمس ہو سکتی ہے. ممکن ہے آپ کو وہ چیزیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہوں، آپ آئیں، ان کو بتائیں، ان سے ڈسکس کریں. وہ جو ایک کیا کہنا چاہیے، وہ جو ایک بدبو ہے اس کو پھیلانے کی بجائے ان حضرات سے ڈسکس کریں، آ کے ان کو مضبوط کریں. بالکل. اب ہمارے ساتھ ایک پریشانی کیا ہوتی ہے، میں معافی چاہوں گا، بڑا فرینکلی کہہ رہا ہوں، علماء جب کسی نظام میں آتے ہیں تو اپنا ہے کچھ لوگ بیچارے کہ صاحب یہ علماء چندے کر رہے ہیں یا یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں. ارے بھائی آپ لوگوں کے بچوں کے دین کی حفاظت کر رہے ہیں. 200 بچے 300 بچے یہاں پڑھ رہے ہیں. میں مولانا کا بہت زیادہ ممنون ہوں، میں مولانا کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، میں اس نظام کا بہت زیادہ ممنون ہوں کہ ان حضرات نے ان 200-250 بچوں کے دین کی فکر کی ہے. کم سے کم ان بچوں کو دہریہ ہونے سے بچا رہا ہے یہ نظام. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو تقویت عطا فرمائے. میں خود مولانا سے بھی کہوں گا کہ اس نظام کو آگے بڑھائیں. کچھ اور بڑے لوگ، ذمہ دار قسم کے لوگ نیٹور کے آگے آئیں، مولانا سے ملیں کہ بھیا ایک اسکول کافی نہیں ہے، ہماری نسلیں، ہماری بچیاں، دیکھو آپ کیا ہو رہا ہے کہ بھیا آپ یہ نظام اور آگے بڑھے، کئی سارے اسکول ہوں، کئی سارے اسکول ہمارے بچوں کے دین کی حفاظت کر رہے ہیں. میں ان سے بھی کہوں گا. تو بس میں اپنی بات کو میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. میں درخواست کروں گا آپ حضرات سے دوبارہ کہ آپ اس نظام کو مضبوط کریں اور کم از کم دعا تو کریں، کم از کم دعا کریں کہ اللہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں. اور یقیناً جب یہ نسل سامنے آئے گی نا، جب یہ آپ 20-30-40 سال کے بعد دیکھیں گے تو جب یہ بچے ڈاکٹر بنیں گے نا، ڈاکٹر، تو یہ بخار کو ڈینگو نہیں بتائیں گے، یہ بخار کو ڈینگو نہیں بتائیں گے.
یہ وہ جو جھوٹے جھوٹے جو وہ کرائے جاتے ہیں نا، یہ جو چیک اپ کرائے جاتے ہیں، انشاءاللہ یہ نہیں کریں گے. یہ اگر انجینئر بنیں گے تو ان کے دل میں ایمان ہوگا، ان کے دل میں خوف خدا ہوگا، ان کے دل میں تقوی ہوگا، کیونکہ یہ ایک ایسے نظام سے آئیں گے جو نظام علماء چلا رہے ہیں. علماء کے ساتھ الحمدللہ کام ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ میں پھر آخر میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ اس نظام کو مضبوط فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کو اس نظام سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.